جی آج ہم موجود ہیں ادارہ شفائے الدہر روحانی مرکز میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت روحانی عامل مفتی محمد احمد شہباز صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، آج کا ہمارا جو ہے وہ آپ سے سوال ہے کہ جادو جنات ان کا قرآن و حدیث میں کتنا وجود ہے اور کیا ثبوت ہے؟ بالکل جی، قرآن و حدیث میں جادو جنات اور نظر بد کا ثبوت بھی ہے، وجود بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت، جنات سے حفاظت اور نظر بد سے حفاظت کے لیے دعائیں بتائی ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی ثبوت ہے ان چیزوں کا، اور احادیث مبارکہ میں بھی ثبوت ہے ان چیزوں کا۔ سر ہمارا دوسرا جو آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، جادو جنات کو، نظر بد کو نہیں مانتے، یا ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اور قرآن و حدیث سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک میں ہی جادو کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک کی آخری جو 2 سورتیں ہیں وہ نازل ہی جادو کے توڑ کے لیے ہوئی ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آخری 2 سورتیں نازل فرمائی تھی، اور یہ آپ کی امت کے لیے بھی سبق اور درس تھا کہ اگر کسی بندے کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو ان 2 سورتوں کی مدد سے وہ اپنے اوپر سے جادو کو ختم کر سکتا ہے۔ تو جادو کا انکار کرنا گویا ان 2 سورتوں کا انکار کرنا ہے، اور قرآن پاک کی کسی ایک سورت کا انکار کرنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ اسی طرح نظر بد کا ثبوت بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ نون کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ نظر بد ثابت بھی ان سے ہے، اور نظر بد کا توڑ بھی انہی سے ہوتا ہے، لہذا نہ تو نظر بد کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جادو کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جنات کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں میرے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا، میرے اوپر جنات نہیں آ سکتے، یا مجھے نظر بد نہیں لگ سکتی کیونکہ میں وہ دعائیں پڑھتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، تو یہ جملہ ٹھیک ہے۔ سرے سے یہ انکار کرنا کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ غلط ہے۔ سر ہمارا جو آپ سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو، فلاں وظیفہ کرو تو آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، آپ کے پاس مال آ جائے گا، یا آپ کی من پسند جہاں پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی۔ تو ان کے بارے میں کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی ایسی احادیث ہیں کہ آپ وہ پڑھیں کہ آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، یا آپ کو من پسند کی شادی ہو جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو آپ رات کو پڑھیں اور صبح آپ کو کروڑوں روپے مل جائیں، یا رات کو آپ پڑھ کے سوئیں تو من پسند بیوی آپ کو صبح مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ باقی وظائف کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اثر رکھا ہے، ان کی برکات ہیں، اثرات ہیں جو انسان کو ملتے ہیں، لیکن خالی 2-4 لفظ پڑھنے سے، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بتاتے ہیں، ہم لوگ چونکہ لالچی ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، ٹائٹل ویڈیو بناتے ہیں، جی یہ 2 لفظ پڑھیں گے آپ کو کروڑوں روپے مل جائیں گے صبح، یہ 2 لفظ آپ پڑھیں گے آپ کو من پسند بیوی مل جائے گی، جی یہ آپ 2 لفظ پڑھیں گے آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ باہر چلے جائیں گے۔ دیکھیں ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ہم لالچ میں آ جاتے ہیں اور ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ بتانے والے نے جو بتایا ہے آیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے ہمیں کوئی شرکیہ لفظ بتا دیا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہم سے کوئی کفریہ جملہ بلوا رہا ہے، بس ہم لالچ میں آ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ہی سارے فساد جنم لیتے ہیں، فوائد کی بجائے ہم نقصانات میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، نماز کی پابندی ہو، اذکار کی پابندی ہو، تلاوت قرآن پاک کی پابندی ہو، اور وظائف کیے جائیں تو برکات ہیں، ثمرات ہیں، اللہ رب العزت رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور من پسند جائز خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں۔
हमारा जो आपसे अगला सवाल है कि कोई बंदा अगर जादू जिन्नात का किसी बंदे का अगर सामना हो जाए तो इससे जो है कि वो कुरान और सुन्नत से ये मुमकिन है कि इसका हल हो, या वो अपने इस हल के लिए क्या करें? देखिए मेरे भाई, अगर कोई बंदा जादू में मुब्तला हो जाता है या जिन्नात उसके ऊपर आ जाते हैं, उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं, उसके घर को अपनी लपेट में ले लेते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या वो नज़र बद का शिकार हो जाता है, तो उसका इलाज है ही कुरान और सुन्नत में। अगर कुरान और सुन्नत से इलाज नहीं है तो फिर उसका इलाज दुनिया में है ही कोई नहीं। तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत से इलाज करवाना चाहिए ताकि किसी गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो। आप शिफाउद्दहर रूहानी मरकज़ की व्हाट्सएप नंबर पर दुनिया भर से राबिता कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहिब से ऑडियो मैसेज में अपना मसला बयान करें और फौरी अपने मसाइल का हल मालूम करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +92 300 488 386। शिफाउद्दहर रूहानी मरकज़, रूहानी मसाइल का हल कुरान और सुन्नत से।